الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه خير العبادة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك سيدي وسندي يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك سيدي وسندي يا محبوب الله. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرے آقا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. بعد از حمد و ثنا، نہایت عزت و احتشام و احترام کے لائق سامعین، حاضرین، میزبان محفل بھائی محمد آصف صاحب، اللہ شیخ صاحب، حاجی محمد اعجاز مہروی صاحب، اطال اللہ عمرکم، اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کی عمروں کو دراز فرمائے. آپ نے اس دور کے اندر بھی ذکر الصالحین کفارۃ السیئات کا عمل جاری کر کے میرے نبی کی سنت کو احیاء بخشا ہے. مہمان گرامی، میزبانان گرامی، آپ دونوں کے لیے انتہائی ایمان افزا معاملہ یہ ہے کہ ہم کسی رسم یا رواج کے تحت نہیں بیٹھے. ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں یہ سبق دیا تھا، میرے امتیو، تم کہیں بیٹھ کر، دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر اپنے رب کے محبوبوں کا ذکر کرو گے، اللہ تمہارے ذکر کی برکت سے، نیکوں کے ذکر کی برکت سے میرا مالک تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دے گا. کفارے کو سمجھنے کے لیے، لفظ کفارہ کو سمجھنے کے لیے میں ہیلپنگ ورب ایک جملہ پیش کرتا ہوں. آپ اگر جس بندے کا روزہ ہو اور روزہ وہ توڑ دے، اگر ٹوٹ جائے تو پھر ہے قضا، توڑ دے تو پھر ہے قضا اور کفارہ دونوں. اب جو توڑ دے نا، اس نے کیا کیا؟ بولیے، گناہ کیا. کیا کیا؟ اب گناہ کا کفارہ ہے
گویا میرے رب کے محبوب فرمانا یہ چاہتے ہیں، میرے امتیوں جتنے بھی گناہ گار ہو، نیکوں کی مجلس میں بیٹھنا، ان کا ذکر کرنا تمہارا کام ہے۔ تمہارے گناہوں کو نیکوں کی ذکر کی برکت سے مٹانا میرے رب العالمین کا کام ہے۔ اس سے بڑی بھی کوئی سند چاہیے ہمیں کہ بیٹھے ہم پلاٹ والی مسجد کی سرزمین پہ ہیں اور تصدیق 1400 سال پہلے ہو چکی کہ یہاں کا بیٹھنا رائے گاہ نہیں ہے، یہاں کا آنا رائے گاہ نہیں ہے، یہاں بیٹھ کے اللہ والوں کی مجلس کا ذکر سننا رائے گاہ نہیں ہے۔ تم اپنے کان پیش کرو گے ذکر سننے کے لیے، عرش کا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرا رب فرماتے ہیں قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، محبوبہ مجھے تیری امت سے ہرگز کچھ نہیں چاہیے۔ اپنی امت سے فرما دیں، اے میری امت مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، کوئی اجر نہیں، الا المودۃ، لیکن ایک بات چاہیے، ایک اجر چاہیے، ایک عمل چاہیے، ایک خوبصورت ادا چاہیے۔ یا اللہ وہ ادا کیا ہے؟ فرمایا میرے محبوب اپنے امتیوں سے فرما دو کہ میں اور میرا خدا دونوں تم سے تقاضا کرتے ہیں کہ عرش والے خدا کے محبوب کی اولاد سے پیار کیا کرو۔ پیار کا کیا ضابطہ ہے کہ ان کا جب دن آئے تو اس وقت بس پیار کے لیے کچھ دیگیں پکا لینا، لنگر اکٹھا کر لینا، کچھ اپنی من مانی ایکٹیویٹیز کر لینا، کیا یہ پیار کا تقاضا ہے؟ نہیں، پیار کا تقاضا یہ ہے جیسا پیار جس سے کیا جاتا ہے، جیسا محبوب کرے ویسا کرے، جیسے محبوب کی ادائیں ہوں، اپنے محبوب کی اداؤں پہ مر مٹنے کا نام پیار ہوا کرتا ہے۔ اگر محبوب راتوں کو اٹھ کر رب کو یاد کرے تو پھر محب کا کام بنتا ہے کہ رات کو سوئے نہیں، بستر کو گرم نہ کرے بلکہ ایمان کے بستر کو گرم کرے۔ ایمان کے بستر کو گرم کرنے کا انداز یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر الربانی محبوب سبحانی، آپ فرماتے ہیں مجھ پر 12 سال میں ایک رات بھی ایسی نہیں گزری کہ جس رات میں نے پورا قرآن مجید ختم نہ کیا۔ جی یہاں آج ہر کوئی مادر زاد ولی ہے، کوئی قرآن کا محب ولی بھی نظر آتا ہے آپ کو؟ اللہ اکبر۔ حاسبوا قبل ان یحاسبوا، حاسبوا قبل ان یحاسبوا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جس نے اپنا حساب کر لیا، آج آپ کی یوم ولادت ہے، اس کی مناسبت سے آج باپ بیٹا دونوں کا ذکر کریں گے، ہمارے ایمان کو فرت ملے گی، گناہ بھی جڑتے چلے جائیں گے۔ جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ داماد پاک مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حل عطا جناب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب، آپ فرماتے ہیں اپنے آپ کا خود حساب کرو، جب تم اپنا حساب شروع کر دو گے اللہ کے حساب سے بچ جاؤ گے، اور جب اس نے حساب کا ترازو رکھا نا تو پھر پلے بچنا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک شاگرد تھا جس کا نام تھا
ابن ملجم۔ حضرت ابو مریم فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، یہ بھی شاگرد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے، مولا کائنات کے شاگرد ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے ساتھ رہتا تھا، کھانا پینا ہمارے ساتھ تھا، اٹھنا بیٹھنا ہمارے ساتھ تھا، لیکن بدبخت اتنا نکلا کہ سارا علم بھی جناب علی سے لیا، ساری تربیت بھی جناب علی سے لی، ساری کفالت بھی ان سے پائی، اور اس کے بعد بدبخت ایسا نکلا کہ جناب علی پر وار کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں جناب حضرت ابو مریم فرماتے ہیں کہ جس وقت اس نے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ پر وار کیا نا، تو وقت سحر کا تھا، سحری کا وقت، تہجد کا وقت تھا، سر سجدے میں تھا۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سر سجدے میں رکھے ہوئے تھے، اس نے وار کر دیا۔ جب اس نے وار کیا نا تو آپ نے جب دیکھا تو اس نے منہ چھپانے کی کوشش کی، تو آپ نے فرمایا فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، اللہ کی عزت کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا۔ اب ابو مریم فرماتے ہیں کہ ہم نے جناب امام حسن سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ کے ابا جان نے وقت شہادت آپ پر جب حملہ ہوا تو حملے کے وقت یہ کہنا تھا کہ ویلکا، ہلاک ہو جائے تو برباد ہو جائے، تو نے میرے اوپر حملہ، میرا کھا کے میرے اوپر حملہ کیا، بات تو یہ بنتی تھی، آپ نے یوں کیوں کہا فزت برب الکعبہ؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان مولا کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ فزت برب الکعبہ اس لیے کہا جناب علی نے کہ جو کوئی سجدے میں جا کر اپنے رب کو پیارا ہو جائے تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہوتی ہے؟ سجدے میں جاتے ہوئے اگر کوئی پیارا ہو جائے رب کو تو اس سے ایک بڑی کامیابی کیا ہوتی ہے؟ اور پھر آپ نے دوسری بات جو فرمائی دقیقہ یہ فرمایا امام حسن فرماتے ہیں کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ میں نے اس پر احسان کیا تھا، اور یاد رکھو جس پر احسان کیا جائے اس کی شر سے بچو۔ مجھے پتہ چل گیا میرے رب نے جو مجھے توفیق دی اس پر احسان کرنے کی، وہ احسان رب نے میرا قبول کر لیا۔ اس لیے عقل والے، اب ہمیں کیا اس سے سبق ملتا ہے؟ یہ تو ہوئے فضائل ہیں جی، یہ تو ہوئے فضائل، ہم نے ساری زندگی فضائل سن کے نعرے لگائے، اس کے علاوہ اپنی زندگی میں کوئی چینج نہیں ہم لے کے آئے، ان کی سیرت سے کچھ نہیں سیکھا ہم نے۔ اگر سیکھا ہوتا تو آج ہمارے چہرے اس طرح نہ ہوتے جیسے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، اگر سیکھا ہوتا تو آج یہ زوال امت نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگر کوئی سجدے کی حالت میں بھی وار کر جائے تو بدلہ لینے کے بجائے اپنے رب کی طرف رجوع کیا جائے، بدلے میں وقت نہ ضائع کیا جائے۔ جناب علی نے جاتے جاتے بھی سکھایا پاگل نہ بننا وگرنہ تم بدلے لیتے پھرو، بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں حضرت امام حسن نے عرض کی کہ اے ابا جان، میں جب آپ کے اوپر وار ہوا تو میں دودھ کا پیالہ آپ کے لیے لے کر گیا، میٹھے دودھ کا پیالہ لے کر گیا، کیونکہ جو پہلے زمانے میں چونکہ یہ بندوقیں پسٹل کا سسٹم تو تھا نہیں، اس وقت خنجر جو ہوتے تھے نا ان کو زہر میں بجھا کے رکھا جاتا تھا۔ جب خنجر جسم پہ چلتا تھا تو زہر جسم میں سرایت کر جاتی تھی، اور زہر کا توڑ دودھ اور شہد ہوا کرتا تھا۔ دودھ اور شہد حضرت امام حسن مکس کر کے ملا کے فوراً جناب علی کی بارگاہ میں لائے، تو جناب علی نے فرمایا وہ جو کونے میں بیٹھا ہوا ہے نا اس کو یہ شہد کا پیالہ، دودھ کا پیالہ دیا۔ اب دودھ کا پیالہ چلا گیا، اس نے پی لیا،
جب امام حسن نے اپنے ابا جان سے دوسرے دن پوچھا کہ ابا جان یہ عقدہ تو کھول جائے نا، آپ پر وار کس نے کیا؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا جس کو تو نے شہد اور دودھ پلایا تھا اس نے میرے اوپر وار کیا۔ آپ کو میں سمجھا نہیں سکا بات۔ جس نے میرے اوپر وار کیا اور یہ وہی ہے جس کو تو نے شہد اور دودھ کا پیالہ جا کے پلایا تھا۔ ابا جان پھر اس کو دودھ، فرمایا یہ اس کی عادت تھی کہ اس نے ہم سے پڑھ کے، ہمارا لنگر کھا کے ہم سے وفا نہ کی، اس نے ہم پر وار کیا تب بھی ہم نے اس پہ وفا کی۔ یہ جفائیں ان کا کام ہے اور وفائیں ہمارا کام ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کا سچا محب وہ ہے جو اپنے قاتل کو معاف کر کے اس کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ پکڑا دے۔ وہ کسی سے بدلہ لیا تو کیا لیا؟ کسی کو تھپڑ کا بدلہ تھپڑ مارا تو کیا کیا؟ کسی کو گالی کے بدلے گالی دی تو کیا کیا؟ کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ جس طرح مولا کائنات زہر کے بجھے خنجر کے وار کو جسم پر پی کر جام شہادت تو نوش کر گئے، لیکن وصیت کر گئے، فرمایا میرا بیٹا وصیتیں لکھ لو، ان میں ایک وصیت یہ بھی ہے کہ تم نے ابن ملجم کو زندگی بھر کچھ نہیں کہنا، کچھ نہیں کہنا، تبھی موت مرے تو مر جائے لیکن تم نے کچھ نہیں کہنا۔ اللہ اکبر۔ یہاں کہتے ہیں پتر حلالی نہیں ہے جو اپنے باپ کا بدلہ نہ لے، ایسا ہے نا؟ یہاں حلال اور حرام گننا شروع کر دیتے ہیں ہم، اور ایک تڑاک کے بدلے میں پوری نسلیں تباہ ہوتی ہیں۔ فلاں کے بیٹے نے فلاں دن میرے چچے سے یہ بات کی تھی، اب اس کا بدلہ لینا ہے، بدلہ لیتے 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 ادھر کے بھی تباہ ادھر کے بھی تباہ، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدائے ملا نہ وصال صنم۔ ایک تنکے نے، ایک نے، ایک تڑاک نے، ایک گالی نے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر کے رکھ دی ہیں۔ کیا؟ ہم نے انتقام لینا ہے۔ مولا کائنات کی شہادت دنیا اسلام کے ہر شخص کو بول بول کے کہہ رہی ہے، اے امت مسلمہ بھولے نہ رہنا، انتقام تم کسی بندے سے نہ لینا، اسے خدا کا سمجھ کے معاف کرنا تمہارا کام ہے۔ واللہ ذو انتقام، اس سے بڑا انتقام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ جب تم انتقام لوگے تو اس کے اوپر وار کرو گے، اور جب عرش کا رب انتقام لے گا تو اس کی نسلوں کو ملیا میٹ کر دے گا۔ آج علی ابن ابی طالب کا ذکر 11ویں شریف کے موقع پر تلاگنگ کی مسجد میں 1400 سال بعد بھی ہو رہا ہے، لیکن ابن ملجم کی نسل بھی باقی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا انتقام ہے، یہ اللہ کا انتقام ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تقریر کا شعلہ دکھانے کے لیے ہمیں کہہ رہا ہے، پتہ نہیں اپنے اس کے حال کیا ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن یاد رکھنا جناب علی نے اپنے کردار سے یہ ثابت کیا۔ لوگوں زندگی کیا قیامت تک آنے والے علی علی تو کرتے رہیں گے، شان علی بیان کرنے والے پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن ابن ملجم کا نام لینے والا کوئی نہیں پیدا ہوگا۔ اس لیے احباب ذی وقار اپنی خونوں کو ٹھنڈا رکھیں، عشق رسول میں، محبت رسول میں ٹھنڈا رکھیں، اور اس انداز میں جم کے معاشرے کی اصلاح پہ اپنے آپ کو وار دیں، اپنے انتقام، اپنے بدلے نبی کی امت کے سکون پر وار دیں۔ شاید آپ کا ایک انتقام نہ لینا آپ کی کتنی نسلوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر الربانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی کے محبین آپ کے قصیدہ غوثیہ شریف کی خبر لیتے ہیں۔ آپ اپنے قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ الی حکم التسالی۔ فرمایا لوگو، اگر ولایت کا مقام سمجھنا ہے، شان ولایت سمجھنی ہے تو سنو، میں علی کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کا بیٹا تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے ولایت کو یہ طاقت عطا کر رکھی ہوتی ہے کہ ولایت جہاں کہیں بیٹھ جائے، نظر تو الی بلاد اللہ جمعاً،
اللہ اس کے سامنے کائنات کے سارے شہروں کو اکٹھا کر کے رائی کا دانہ بنا کر ولی کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں، ولی کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے۔ ولی کا یہ مقام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر یہ ولی کا مقام ہے تو پھر علی کا مقام ہے؟ نہیں، آپ بولے نہیں، سمجھے نہیں۔ یہ ولی کا مقام ہے تو پھر علی کا مقام کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تو غوث پاک کا شعر ہے، اس پر دلیل کوئی قرآن سے دیں، کوئی حدیث سے دیں، کوئی اجماع سے دیں، قول صحابہ سے دیں تو سمجھ آئے۔ ہم تو علم کی دنیا سے واقف ہونا چاہتے ہیں، تو آئیے پھر سینہ کھولیے، حدیث کو سنیے۔ میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث بھی عام حدیث نہیں، حدیث قدسی، جس کا قرآن کے بعد سب سے اصح مقام ہے، فرمایا اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے ڈرو، مومن آنکھ سے نہیں اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آنکھ سے نہیں بھائی، آنکھ سے نہیں، آنکھ کی حد ہے، حد، لیکن اللہ کے نور کی جیسے اللہ کی حد نہیں، ویسے اللہ کے نور کی بھی حد نہیں۔ جہاں تک اللہ کی خدائی ہے وہاں تک اللہ کے نور کی رسائی ہے۔ اس لیے اللہ کا ولی کائنات کے چپے چپے کونے کونے میں اگر دیکھتا ہے تو اپنی ذات سے نہیں دیکھتا، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور جب وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو پھر اس کی ایک نگاہ پڑنے کی دیر ہوتی ہے، کیونکہ اس کی اپنی نہیں ہوتی، اللہ کی نور والی نگاہ ہوتی ہے۔ اس کی نظر جوں ہی پڑتی ہے تو پھر اندھیرے دور کر کے نور بنا دیتی ہے، نور بنا دیتی ہے۔ جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار عطا اسد اللہ الغالب رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث پاک سنیں، آپ فرماتے ہیں، کنز الامال کی حدیث ہے، اور جس کسی کو کہیں بھی کسی حوالے سے کوئی شائبہ، کچھ لوگ نا اطمینان قلب بھی کرنا چاہتے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر نظر تنقید والی ہو، کچھ لوگ اطمینان قلب کے لیے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا نا وَلِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یا اللہ میں اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ جی اللہ کے خلیل سے زیادہ تو کسی کا قیمتی ایمان نہیں ہے نا، تو انہوں نے بھی کہا ہاں ہاں بھائی آپ کا حق بنتا ہے، کوئی اطمینان قلب کرنا چاہے تو فقیر حاضر ہے۔ کنز الامال کی حدیث صحیح آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہے۔ جناب حضرت علی فرماتے ہیں، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا، فرمایا اے علی، میں نے تیری تقدیم کے لیے، تیرے مقدم ہونے کے لیے، تیرا سب سے افضل ہونے کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں 3 بار مشورہ کیا۔ تقدم لک ثلاثا، اے میرے علی میں نے تیرے لیے اللہ کی بارگاہ میں 3 بار یہ عریضہ پیش کیا، یا اللہ علی کو سب سے مقدم نہ کر دیا جائے؟ تو میرے رب نے فرمایا نہیں، ابو بکر مقدم ہے، ابو بکر مقدم ہے، ابو بکر مقدم ہے۔ 3 بار وحدہ لا شریک نے مجھے مقدم نہیں ہونے دیا، تجھے مقدم نہیں کرنے دیا، میرے رب نے ابو بکر کو مقدم کیا۔ اب جناب علی کیا فرماتے ہیں، آپ سے ایک شخص نے پوچھا کہ جناب علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد جناب علی آپ کا اور ابو بکر کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، آپ کی یہ شان، چونکہ وقت قلیل ہے میں مختصر کرتا ہوں، یہ شان، یہ شان، یہ شان، یہ شان، یہ شان، حتیٰ کہ آپ سارا قرآن، آپ کل ایمان، بہت ساری شانیں بیان کی۔ اب لوگ کہیں گے آپ کیسا؟ یہ جناب علی کا خود فرمان ہے، فرمایا سارا قرآن کا علم سورہ بقرہ میں، سارے قرآن کا علم سورہ بقرہ میں، اور سورہ بقرہ کا علم سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کا علم
اس کی بسم اللہ میں، اور بسم اللہ کا علم بسم اللہ کی با میں، اور با کا علم اس کے با کے نقطے میں، وَأَنَا نُقْطَةُ الْبَا، میں علی پھر اس با کا نقطہ ہوں۔ یہ جناب علی کا خود قول ہے، یعنی چلتا پھرتا قرآن علی ہے، ناطق قرآن علی ہے، کل ایمان علی ہے، اور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں کائنات کے اندر اس کا مولا علی ہے۔ اب یہ کسی اور طبقے کی طرف نہ کیا کریں، میرے نبی کے 30 صحابہ سے یہ روایت ہے، 30 صحابہ سے یہ روایت ہے کہ سرکار مولا کائنات کو 30 صحابہ نے اپنی سند کے ساتھ کہا کہ انا مولا جناب علی کو 30 صحابہ نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا فہذا علی مولا، مختلف رد و بدل کے ساتھ مولا کا لفظ 30 صحابہ نے کہا۔ اللہ اکبر۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار العطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قول مقدس ہے، آپ نے فرمایا اے میرے غلاموں، میں نے کئی بار محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ پوچھا نا تو سرکار نے مجھے فرمایا نہیں، تمہاری تقدیم کا اللہ نے مجھے ایک بار بھی نہیں کہا۔ اور پھر جب آپ سے پوچھا گیا اور کسی نے آپ سے جب آپ آ کے سوال کیا تو آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے انا اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب بامر اللہ الغالب، میں اللہ کے حکم سے کائنات کی ہر چیز پر غالب ہوں، اللہ نے مجھے اسد اللہ بنایا ہے۔ یاد رکھو اگر نبی نے مجھے کہا ہوتا یا میرے رب کی طرف سے کوئی پیغام آیا ہوتا کہ میں سب سے پہلا ہوں تو میں صدیق کو، عمر کو، عثمان کو اپنے کپڑے سے گلے میں لٹکا کر انہیں گھسیٹتا اور کہتا ہٹ جاؤ، پہلا نمبر تو میرا ہے۔ لیکن نمبر پہلا ابو بکر کا ہی ہے، عمر کا ہی ہے۔ اور امام جعفر الصادق شہزادہ علی المرتضیٰ دادا غوث اعظم، آپ فرماتے ہیں کہ ہما عادلانے قاسطانے و مات علی الحق، فرمایا دوویں عمر تے ابو بکر تے عمر دوویں عادل بھی ہے، قاسط بھی ہے، یعنی کسی نے حق بھی نہ نہیں کھادا، کسی نے حق بھی نہیں ماریا، و مات علی الحق، اور اسی حالت جس دنیا تو چلے گئے۔ بارگاہ آل بیت سے جن کو یہ مقام حاصل ہو ان کی تشنیع کر کے، ان پر تانا کر کے اگر کوئی علی کی شان بڑھانا چاہتا ہے تو وہ ناقص ہے، وہ ناقص ہے بابا، ناقص ہے۔ اصل میں علی کی شان وہی بڑھا سکتا ہے جسے رسول اللہ کے سارے صحابہ سے پیار ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کفار پر تو سخت ہو سکتے ہیں لیکن آپس میں اس طرح شیر و شکر ہے۔ قرآن کہے شیر و شکر ہے اور روایات پڑھ کے اور تاریخ پڑھ کے ہم کہیں نہیں ایسا ہے بس ہے، نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسے رستے کی طرف ہرگز نہ جانا جو راستہ قرآن سے ٹکرانے والا ہو، صاحب قرآن سے ٹکرانے والا ہو، محبوب کی حدیث سے ٹکرانے والا ہو۔ ایسا رستہ خود غافل ہے، غافل کر دے گا، خود گمراہ ہے، گمراہ کر دے گا، خود باطل ہے، باطل کر دے گا۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، ہم علی کے بھی ماننے والے ہیں، علی کے اولاد غوث اعظم کے بھی ماننے والے ہیں، لیکن اپنی شرط سے نہیں، اپنے طریقے سے نہیں، اس طریقے سے جس طریقے سے میرے نبی نے ہمیں بتایا ہے، اور اسی میں عافیت ہے۔ مالک کریم جل جلالہ احکم الحاکمین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم شیر خدا، آپ کی شان ولایت کا واسطہ، آپ کی شان صحابیت کا واسطہ، آپ کی شان مردانگی کا واسطہ، مالک کریم ہم سب کے مشکلات کو آسان فرمائے، ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی برکات ہماری زندگی میں امنڈ دے، انڈیل دے، تاکہ چلتے پھرتے ہم نظر آئیں کہ ہم نبی پاک کی سنت کے اتباع کرنے والے ہیں، چلتے پھرتے ہم نظر آئیں۔ یقین جانیں
سیدی غوث پاک فرماتے ہیں میرا غلام کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ قادریو یاد رکھو، آپ فرماتے ہیں میرا غلام کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ فرماتے ہیں قادری ہو، میرا غلام ہو اور بے نمازی ہو نہیں سکتا۔ اور پھر فرماتے ہیں میرا غلام ہو اور موت اسے توبہ کے بغیر آ جائے، ہو نہیں سکتا۔ مرے گا تب جب اسے توبہ کو نصیب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک کریم جل جلالہ احکم الحاکمین، یہ جو چند گھڑیاں ہیں یہ ہماری آخرت کا میراث کر دے، آخرت کا حصہ کر دے، آمین بجاہ النبی الکریم و مختار العظیم۔ ایک اعلان سماعت کیجیے انشاءاللہ العزیز۔ کل مسجد